السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جنرل عاصم منیر کی اور جو ٹرمپ کی جو ملاقات ہے وہ 2 گھنٹے تک جاری رہی، اور اس حوالے سے آپ کافی چیزیں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ ٹرمپ کا پاکستانی کو آئی لو یو کہنا، پھر ٹرمپ کا کہنا کہ میرے لیے بہت اعزاز ہے کہ میری جو ہے ملاقات ہوئی عاصم منیر کے ساتھ، یہ چیزیں ساری آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ میں زیادہ تو اس ملاقات پہ کچھ ایسا سچ نہیں کہہ سکتا کہ اندر جو اندرون خانہ یا بند کمرے کے اندر جو باتیں ہوئیں وہ ابھی تک نظر عام پر تو نہیں آئی، نہ آ سکتی ہیں۔ اللہ علم ادھر کیا بات ہوئی، کیا چیزیں ڈسکس ہوئیں۔ ظاہری بات ہے ایران اور موجودہ جو صورتحال ہے انٹرنیشنل لیول پہ وہ چیزیں ڈسکس ہی ہوں گی، لیکن میں تھوڑا سا مثال دے کے چیزیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب بھی اس خطے کے اندر پاکستان کے ارد گرد جتنے ممالک ہیں، عراق کو لے لیں آپ، ایران کو لے لیں آپ، افغانستان کو لے لیں، جب بھی امریکہ نے اس خطے کے اندر کسی ملک کے اوپر جہریت کی ہے، اٹیک کیا ہے، حملہ کیا ہے، جنگ چھیڑی ہے، اس سے پہلے پاکستان کے اندر بندوبست کیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر مارشل لاء ہو، عوامی حکومت نہ ہو، سول حکومت نہ ہو، مارشل لاء ہو، تو اس کی کڑی بھی اس طرف جاتی ہے۔ پھر 2011 میں اوباما کی ملاقات ہوئی تھی جنرل پریس کیانی صاحب کے ساتھ واشنگٹن کے میں، اسی طرح کی ملاقات، اسی طرز کی ملاقات، اسی طرح ایک ہائپ کریٹ کی گئی میڈیا کے اوپر، وہ ملاقات ہوئی۔ ٹھیک اس کے 2 مہینے بعد ایبٹ آباد واقعہ ہوا، ٹھیک 2 مہینے بعد اسامہ بن لادن کی جو شہادت ہے وہ ہوئی، اور جو بھی تھا وہ چیزیں، اس کو اریسٹ کیا گیا اور پھر سمت بدھ اس کی لاش کر دی گئی، وہ سارا آپ کو ہی پتہ ہے۔ ٹھیک 2 مہینے، اس ملاقات کے ٹھیک 2 مہینے بعد یہ واقعہ پیش آ گیا۔ میں صرف ایگزامپل دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، ماضی میں جو ہوتا رہا پاکستان کے ساتھ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس ملاقات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ خیر، اگر ہم ایران کی طرف چلا جائیں، امریکہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ پریشر کے اندر آ چکا ہے، اور امریکہ کو خاص طور پہ صدر ٹرمپ کو نہیں سمجھ آ رہی وہ کیا کرے۔ جو میری نظر میں جو ہے، جو تھوڑا سا میں نے ہسٹری کو دیکھا ہے اور جو چیزیں میں نے تھوڑی سی ابھی کھیڑی ہیں، تو میرے خیال میں رجیم چینج ہو سکتا ہے۔ جیسے پاکستان کے اندر رجیم چینج کیا گیا تھا اور اپنی مرضی کی حکومت لائی گئی تھی، اسی طرز کے اوپر رجیم چینج کیا جا سکتا ہے ایران کے اندر بھی۔ ایران کے سابق معزول بادشاہ ہیں پہلوی، ان کا نام ہے رضا پہلوی، ان کے بیٹے ہیں رضا شاہ پہلوی، جو کہ اس ٹائم پہ امریکہ کے اندر موجود ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر ان کی جو تصویریں ہیں وہ بھی اب وائرل ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ مجھے لگتا ہے ان کو دوبارہ لانچ کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، ان کو دوبارہ ایران کے اندر بھیجا جائے گا، اور دوبارہ جو موجودہ حکومت ہے، جو موجودہ سیٹ اپ ہے، جو امریکہ کے بہت مخالف ہے، اس سیٹ اپ کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، رجیم چینج کی کوشش کی جائے گی۔ اور یہ اگر رجیم چینج کو روک سکتی ہے تو پھر ایران کی جو حکومت، ایران کی جو عوام ہے وہ روک سکتی ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ترکی میں پیش آیا تھا۔ ترکی میں بھی چیف آف آرمی اسٹاف کی مدد سے، اور جو سابقہ صدر، جو معزول صدر تھے، ان کی مدد سے رجیم چینج کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن عوام سڑکوں پر آ گئی تھی۔ پاکستان میں بھی ہوا، لیکن پاکستان کی جو سیاسی نوعیت ہے، یا پاکستان کی جو عوام کی جو سوچ ہے یا جو چیز ہے وہ تھوڑی مختلف ہے، تو پاکستان میں تو ایسا نہ ہو سکا۔ لیکن ترکی میں جو رجیم چینج کرنے کی کوشش کی گئی تھی ماضی میں، آپ کو یاد ہوگا 2012-13 میں، تو اس کو عوام نے ناکام کر دیا تھا۔ اب ایران کے اندر بھی میرے خیال میں اس جنگ سے نکلنے کا جو واحد راستہ ہے اب بھی امریکہ کے لیے بچا ہے، وہ جو ہے وہ رجیم چینج ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ بہت شکریہ۔